آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ما كان نہیں ہے لأہل المدینۃ لائق اہل مدینہ کے، ومن اور ان کے جو حولہم ان کے آس پاس ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں جہاد میں، الرسول اللہ رسول اللہ سے۔ جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کر دی گئی تھی، اس لیے معذورین بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی، لیکن پھر بھی جو مدینہ یا اطراف مدینہ میں اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، ولا یرغبوا اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ رغبت رکھیں، بانفسہم اپنی جانوں سے بے پرواہ ہو کر، عن نفسی اس رسول اللہ کی جان سے، یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تحفظ کر لیں اور رسول اللہ کی جان کا تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو، بلکہ انہیں رسول کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کی تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذالک یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ بے شک وہ لوگ لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں ظمأ پیاس، ولا نصب اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ فرمایا ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، ذالک سے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدام جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدمی کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گے، یہ سب کے سب کام عمل صالح لکھے جائیں گے۔ یعنی عمل صالح صرف یہی نہیں کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تلاوت، ذکر الہی وغیرہ کرے، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی، حتیٰ کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بڑھ کے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح لکھی جائے گی۔ اس لیے میں شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں، چہ جائے کہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے۔ جہاد کے لغوی معنی ہر وہ کوشش اور محنت ہے جو کسی معین مقصد کے لیے کی جائے، اور اسلام اس محنت اور کوشش کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے، نظام ملت کے لیے یا استحکام شعائر اللہ کے لیے کی جائے۔ یہ لفظ قرآن میں کبھی لغوی معنوں میں اور کبھی اصطلاحی معنوں میں متعدد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔
اسلام امر بالمعروف خیر کا داعی ہے اور نہی عن المنکر شر کی نفی کرتا ہے۔ اس کوشش کو شریعت نے جہاد فی سبیل اللہ کا نام دیا ہے۔ اس لیے ادائے خدا میں جہاد کرنے کا مفہوم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کے دین برحق کی سربلندی کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو انسان کے دائرۂ اختیار میں ہو۔ اس مقصد اعلیٰ کے حصول میں پوری قوتیں صرف کر دینے کا نام جہاد ہے۔ زیادہ معین معنوں میں جہاد اسلام کا فریضہ بھی ہے اور ہر مسلمان پر واجب بھی ہے کہ بطور عبادت وہ ہر کوشش اور محنت کرے جو ملت کے استحکام میں الہی کلمۃ اللہ حق میں مظلوم بھائیوں کی حمایت میں اسلامی ریاست کے خلاف حملہ آوروں کے مقابلہ میں برآور ثابت ہو سکے۔ مستشرقین کی یہ کج فہمی ہے کہ جہاد میں ہوس، دولت، ملک گیری کی سلسلے میں لڑائی کا نام ہے۔ جنگ قتال ضرور جہاد میں شامل ہے مگر یہ جہاد کی آخری اور انتہائی صورت ہے۔ اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلامی اقامت کے لیے جنگ کرنا واحد وسیلہ نہیں ہے مگر جب اللہ کا بول بالا کرنے اور کلمۃ اللہ کے اعلاء میں باطل قوت جنگ ناگزیر ہو جائے، اس وقت ملی استقامت کے لیے تلوار سے جہاد جنگ ایک بنیادی ضرورت بن جاتی ہے۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عمر سے اندرونی مشاورت کے سلسلے میں روایت کی ہے کہ فتنوں کو کچلنے کے لیے پہلے سامان مہیا کر۔ عقل اور شریعت کا حکم ہے جذبات جب انجام بینی سے یکسر خالی ہوں تو دائمی ناکامی کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب عقل جذبات سے کوری ہو جاتی ہے تو وہ بھی صرف دماغی فلسفہ میں مبتلا ہو کر رہ جاتی ہے۔ کامیابی کا راز جوش کے ساتھ ساتھ ہوش میں پنہا ہے۔ وَلَا يَطَعُونَ اور نہیں رونتے طے کرتے وہ موطئن کسی مقام کو یغیظ الکفار جو غضب ناک کر دے کفار کو۔ اس سے مراد پیادہ یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔ جہاد صرف جنگ کرنے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ یہ تطہیر حیات کی ایک مہم ہے، یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ اسلام کی فضیلت کفر کی فضیلت کی تبلیغ کرنا قلم سے یا زبان سے، اپنے مال و دولت کو اسلام کے قیام خرچ کرنے کی جدوجہد کرنا ضروری ہے، اور جب کوئی چارہ نہ رہے تب دین متین کی خاطر دشمنان اسلام سے جنگ تلوار سے، بندوق سے، کلاشنکوف سے، ٹینک سے جہاد کرنا برحق ہو جاتا ہے، اور اس جہاد مسلسل میں تمام یا کسی ایک میں بھی حصہ لینے والے کو جہاد میں شریک سمجھنا واجب ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ سلطان جابر یا بے دین کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ بعض بادشاہوں کا اصول جنگ جہاں بانی نہیں تھا بلکہ مقصد جہاں داری تھا جس کو جہاد سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاد ایک مقصد عرفہ کی بازیابی کے لیے ہوتا ہے نہ کہ تخت و دولت کی دستیابی کے لیے۔ جن بادشاہوں نے جہاد پر قانون قرآن کے مطابق عمل کیا وہ جزا کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے ایسا نہ کیا وہ خود خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ سیدھی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے قانون ربانی ہی حجت ہے اور اس کے خلاف کوئی فعل باعث حجت نہیں بن سکتا۔ وَلَا يَنَالُونَ اور نہیں حاصل کرتے وہ من عدو دشمن سے نیلن کوئی کامیابی غنیمت وغیرہ الا کتبہ مگر لکھا گیا لہم ان کے لیے بھی اس کے بدلے عمل صالح نیک عمل ان اللہ بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر احسان کرنے والوں کا۔ فرمایا ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، ظمأ پیاس، نصب تھکاوٹ، مشقت محنت، مخمصۃ سخت بھوک جس میں پیٹ ساتھ لگ جائے جس طرح پاؤں کا تلوا اخمص ہوتا ہے۔ واتیا یاتا موتین ظرف ہے روندنے قدم رکھنے کی جگہ، غاز یغیظ غصہ دلانا، یعنی جن راستوں پہاڑیوں بستیوں زمینوں مکانوں اور کھیتوں وغیرہ پر ان کے قدم رکھنے سے یا ان کے گھوڑوں دوسری سواریوں کے
کے انہیں رونتے ہوئے گزرنے سے کفار کے دلوں میں غصہ اور جلن پیدا ہو، وہ ہراساں اور خوف زدہ ہوں۔ وَلَا يَنَالُونَ، نال ینالو کا لفظی معنی لینا، حاصل کرنا ہے، یعنی مسلمان دشمن کی کوئی زمین یا شہر فتح کریں یا انہیں قتل یا قید کریں یا مال غنیمت حاصل کریں یا انہیں کوئی نقصان پہنچائیں، غرض ان سے حاصل ہونے والی ہر کامیابی، ہر نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا اجر انہیں ضرور ملے گا، کیونکہ ان کی یہ تمام اعمال اللہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری میں ہیں، اور اسی کا نام احسان اور نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کے اجر ضائع نہیں فرماتا جنہوں نے اچھے عمل کیے، جس چیز کا اللہ عز و جل نے حکم دیا، جس چیز سے منع کیا، اس میں اللہ عز و جل کی اطاعت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی جزا انہیں عطا فرماتا ہے۔ ایسے ثابت ہوا کہ جس شخص نے اللہ عز و جل کی اطاعت کا قصد کیا تو اس مقصد کے لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا حرکت کرنا سب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ اللہ عز و جل کی یہاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کا ارادہ کیا تو اس کا اس مقصد کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا حرکت کرنا سب گناہ ہے۔ اللہ عز و جل چاہے تو اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دے۔ اسلام نے اس میں بھی کوئی فروگراشت نہیں کی، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور جو لڑائی میں شریک نہ ہوں ان کو قتل کرنے کی ممانعت کی ہے۔ عین لڑائی میں اور صف جنگ میں جو مغلوب ہو جائیں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ صلح کے معاہدوں کو اور امن کو ہر حالت میں قائم رکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ باغوں، کھیتوں، مکانوں کو جلانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ قیدیوں کو احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہایت ظالمانہ طریقے سے مسلح کرنے، اذیتیں پہنچا کر قتل کرنے کو قتل معدوم کر دیا۔ الغرض صلاح اور فلاح استقلال قوانین فطرت کی بقا کے لیے میدان کردار میں بھی راہ صواب پر چلنے کی ہدایتیں موجود ہیں۔ اس سے زیادہ جنگ و جدل میں مسلط بینی، رائے معادل اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ آپ سپہ سالار کو روانہ کرتے وقت ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، جو مسلمان ساتھ ہوں ان سے عمدہ برتاؤ کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ نیز یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں اللہ سے کفر کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرو، خیانت قتل نہ کرنا، غداری نہ کرنا، مسلح نہ کرنا، کسی عورت، بچہ یا بوڑھے کو جو جنگ میں شریک نہ ہو قتل ہرگز نہ کرنا۔ اب یہ بات سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ جو قوتیں اپنی مادی اسباب علل کے بل بوتے پر اللہ رب العزت کے نام لیوا کو ذلت خاری مبتلا کر ڈالیں، مدعیان ایمان کو ایمان سوز اذیتوں سے معطوب کریں، ان کی زجر و توبیخ کے لیے اپنے تمام اسباب و علل تدبیروں کو مجتمع کر کے خداوند قدوس نے تلوار پکڑنے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم دیا ہے۔ یہی لڑائی میں مقتولوں کو دائمی عزت ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہی لڑائی ہے جس میں لڑنے والوں کی فضیلتوں کی قرآن حدیث میں بے شمار اذکار موجود ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس قسم لڑائی زیادتی ناانصافی پر مبنی ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسی لڑائی قانون قدرت کے منافی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس لڑائی کا مقصد اللہ تعالی رضا جوئی فلاح اخری کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی مکارم اخلاق کی سربلندی کے لیے نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی خدائے عز و جل کی مرضی کے خلاف ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی کے معنی معاصر مغلوب مجبور مسلمانوں کی امداد اور ظلم عدوان کے طاغوتوں کو مسمار کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی نکل سکتے ہیں؟ یعنی جہاد کے سفر میں مجاہد کے ہر ایک فعل کے بدلے ایک عمل صالح اس کے اعمال و نامہ لکھ دیا جاتا ہے، خواہ یہ فعل غیر اختیاری ہو جیسے بھوک پیاس کو برداشت کرنا یا تھکاوٹ یا کوئی ایسی تکلیف سے اسرا میں پیش آ رہی ہو، یہ سب اس کے صالح اعمال میں شمار ہوں گے۔ خواہ یہ فعل اختیاری ہوں جیسے سفر طے کرنا، دشمن سے کوئی علاقہ چھیننا یا اسے جنگ کر کے کامیابی حاصل کرنا، ان تمام تر کاموں کا اللہ کے ہاں انہیں اجر ملے گا۔
مجاہد اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے لیے مجاہد کی بیماری پر اتنے فضائل کا ملنا کچھ بعید بات نہیں، بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سراسی کی سمجھ عطا فرما دے، پھر ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، فضائل ہی فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کی ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہاد کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔